امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف بھی لائے. جتنی کتابیں جتنے صحیفے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے اور سب کتابوں کے اندر آپ کا نام موجود ہے اور سب نبیوں نے آپ کی بشارت سنائی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ بتلا دیجئے نبیوں کی تعداد کتنی ہے, رسولوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 315 ہو گئے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, ان کے سر کے اوپر تاج نبوت سجایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کو نبی بنایا گیا, ان سب کے اوپر بھی سر کے اوپر تاج نبوت سجایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے بعد میں آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کا سردار بنا دیا. آپ کا نام وہ نہیں جو شاید آپ کے آنے کے بعد آپ کا نام پڑ گیا ہو. آپ کا نام تو تورات کے اندر بھی موجود ہے, آپ کا نام تو انجیل کے اندر بھی موجود ہے, آپ کا نام تو زبور کے اندر بھی موجود ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام بہیقی نے اس روایت کو نقل کیا, سیرہ الفیہ جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ابھی نہیں آئے, آپ کی آمد کا ظہور نہیں ہوا, لیکن آسمانوں کے ایک ایک پتے پر جنت کے اندر اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کتاب اتری ہے, اس کتاب کا نام ہے تورات. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے امت والوں کو پیغام دے دیا جو اس کتاب کو پڑھے گا بخشش پائے گا, جو اس کتاب کے اوپر عمل کرے گا ضرور نجات پائے گا. قوم والوں نے کچھ نے مانا کچھ نے ٹکرا دیا. ایک وہ نوجوان ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تورات کو اپنی گود کے اندر لے کر بیٹھ جاتا ہے, اس کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. مگر میں قربان جاؤں جگہ جگہ میرے نبی کا نام آیا, اس نے اس کتاب کو اٹھایا, اس کا بوسہ دینا شروع کر دیا, اس نام کو چومنا شروع کر دیا. امام بہیقی نے فرمایا جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے کلیم اس نوجوان کا انتقال ہوا جو 200 سال تک نافرمانیاں کرتا رہا, جو 200 سال تک گناہ کرتا رہا, جو 200 سال تک نافرمانیوں کے اندر ڈوبا رہا. فرمایا میرے کلیم لوگوں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو اٹھایا, گندگی کے مقام کے اوپر ڈال دیا. اسے کفن دینے والا کوئی نہیں, اسے نہلانے والا کوئی نہیں, اسے قبر کے اندر اتارنے والا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم بستی والوں نے بتایا, شہر والوں نے بتایا, علاقے دیہات کے لوگوں نے بتایا, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, ان سب نے سچ کہا. وہ نافرمانی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا گناہ اس نے کیا. اللہ کریم فرما رہے پر میرے کلیم اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی, اس کی ایک ادا مجھے بڑی پیاری لگی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے کلیم جب بھی تورات کی تلاوت کرتا, جہاں کہیں میرے آخری نبی کا نام آتا, اس کتاب کو گود کے اندر اٹھا لیا کرتا, اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیتا. جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوا اس جگہ پر بوسہ دیا کرتا تھا. فرمایا اس کی ادا اتنی پیاری لگی, اتنی پسند آئی. آج مرنے کے بعد اسی کی برکت سے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے 7ویں دن آپ کا عقیقہ مبارک کیا گیا. حضرت عبد المطلب نے 2 جانوروں کو ذبح کیا. عرب والوں کو دعوت دے دی گئی ہے, یہ سارے لوگ دسترخوان پر آئے, آ کر بیٹھ گئے. عبد المطلب نے بڑی تواضع کی ہے. عبد المطلب نے کھانا بنایا, بڑے پیار کے ساتھ بنایا, بڑی محبتوں کے ساتھ بنایا. میرے بیٹے کی نشانی ہمارے گھر کے اندر آ گئی. جب آپ نے سب کو کھانا کھلا دیا, لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے, اپنے گھروں کے اندر سے نکل کر جانے لگے. انہوں نے جاتے ہوئے سوال کر دیا
صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پر بات کرتا ہوں. ابھی نام کیا رکھا ہے؟ محمد. انہوں نے کہا عبد المطلب روایت سے ہٹ گئے ہو، روایات کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، باپ داداؤں کے ناموں پر لوگ نام رکھتے ہیں، تم نے چھوڑ دیا. کہا نہیں، میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ یہ اتنا جمال والا ہے، جو اسے دیکھے گا اس کی تعریف کرے گا. اور محمد کا کیا معنی ہے؟ کہ جو دیکھے وہ تعریف کرے. کائنات کے اندر اتنی تعریف ہو اس کی کہ اتنی تعریف دنیا میں اور کسی کی نہ کی گئی ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو، نام محمد یہاں سنا لوگوں نے، چلے گئے، برداشت کیا، چونکہ ابھی مشن سامنے نہیں آیا تھا، برداشت کیا. اب جب مشن سامنے آیا تو پھر کیا صورتحال ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولی بھٹکی قوم کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا. لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. کبھی آپ کے سر مبارک کے اوپر گندگی کو ڈال دیا گیا، کبھی آپ کی کمر مبارک کے اوپر گندی اوجڑی کو ڈال دیا گیا. لیکن میرا نبی اپنے مشن سے باز نہیں آیا. میرے نبی نے اپنا کام کیا. سردیوں کی رات ہے، میرا نبی لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہا ہے. گرمیوں کی رات ہے، میرا نبی لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہا ہے. قریش مکہ نے اپنے سرداروں کو جمع کر لیا، اپنے وڈیروں کو جمع کر لیا. ان کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، اس نبی کے مخالف ہم ہو گئے، اس نبی کے مخالف تم ہو گئے. ہم نے اس کے مشن کو نہیں مانا، ہم نے اس کے مشن کو ہم نے اس کے مشن کو تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، جب ہم اس کا نام لیتے اپنے زبان سے، اس کا نام محمد اس کا نام ہے، کیا مطلب بنتا ہے؟ محمد وہ جس کی تعریف کی جائے. انہوں نے کہا ہمیں اس کا نام بدلنا چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد اس کا نام لیا جائے گا تو تعریف والا نام نہ لیا جائے. ان لوگوں نے مشورہ کیا، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا بتاؤ اس کا نام کیا رکھا جائے گا. انہوں نے کہا ایک نام تو گھر والوں نے دیا، ایک نام تو اس کے دادا نے دیا، ایک نام تو اس کی مما جان نے سے دے دیا. اب ایک نام عرب کے قریش کے وہ لوگ جن کے اوپر بھوت سوار ہے، کفار مکہ کا، اللہ کے نبی کو مٹانے کا، آپ کے دین کو ختم کرنے کا ایک نام انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے تجویز کر لیا. انہوں نے کہا آئندہ کے بعد اسے محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مسلم کہا جائے گا. انہوں نے جب اس نام کا ذکر کیا صحابہ کرام کو پتہ چل گیا اس نام کا معنی وہ ہے جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ برائی کی جائے، جو سب سے زیادہ برائی کا لائق ہے. میرا نبی ایسا تو نہیں تھا، اللہ نے تو اسے نام بھی بڑا پیارا دیا، خاندان بھی بڑا پیارا دیا، ماں باپ بھی اللہ نے اسے چن کر عطا فرمائے. یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے نام کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کے نام کو تبدیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آئندہ کے بعد مسلم کہا جائے گا. انہوں نے مشورہ کر لیا، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تڑپنے لگ گئے، اللہ کے نبی کے قریب آ گئے. یا رسول اللہ یہ انہوں نے کیا ظلم کر ڈالا؟ آپ کا نام بدلنے کی کوشش کی گئی، آپ کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ تم حوصلہ رکھنا، تم پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ جو مسلم ہوگا وہ محمد نہیں ہوگا، اور جو محمد ہوگا وہ کبھی بھی دنیا کے اندر مسلم نہیں ہو سکتا. اور محمد کا معنی ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرے، اور جو نام انہوں نے تجویز کیا اس کا معنی ہے کہ ساری دنیا اس کی برائی بیان کرے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو میرا نام لے گا محمد وہ سمجھے میرا تذکرہ کر رہا ہے، اور جو کہے مسلم سمجھو کہ وہ میرا تذکرہ نہیں کر رہا. جب میرا تذکرہ نہیں تو 100 دفعہ برائی کرے، پھر کون سا مسئلہ بنتا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انوکھی عطا فرمائی. نام دیا محمد صلی اللہ. کتنے حروف ہے بھائی؟ کتنے حروف ہے؟ میم ہا.
اور پھر آگے ڈبل میم کتنے بن گئے؟ 4، اور آخر میں دال کتنے بن گئے؟ 5۔ محمد کے الفاظ کتنے ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ 5۔ ایک میم، آگے ہا، پھر آگے 2 میم، آخر میں دال، یہ 5 ہے۔ اور میرے نبی کا نام وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ کیا نام ہے؟ جو قرآن سے ثابت ہے۔ نام لے کر اللہ نے ایک دفعہ مخاطب کیا جگہ جگہ پر یا ایھا النبی کا کہا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ میرے نبی کا نام بہت پیارا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ 10 نیکیاں۔ جو ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جو ایک لفظ قرآن کریم کا تلاوت کرے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے سمجھایا الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس نے اسے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب میرے نبی کا نام بھی قرآن پاک کے اندر ہے، میرے نبی کا نام بھی قرآن کے اندر سجا ہوا ہے۔ جو ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لے گا اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ 50 نیکیاں ملیں گی ایک دفعہ نام لینے پر۔ اور آگے چلو یہی بس نہیں ہے، آگے چلو اس سے آگے فضائل اعمال کے اندر، فضائل رمضان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نام وہ اس جیسا کسی کا نہیں، اور اس کا خالی نام لو تو اس نام پر بھی کتنی نیکیاں؟ 50 نیکیاں اللہ اس بندے کو عطا کر رہا ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے 3 پارے کے اندر کہ میں جسے چاہوں بے حساب و کتاب دے دوں، میری مرضی ہے۔ یہ حساب و کتاب تو تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا، میں جسے چاہوں جتنا دے دوں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے۔ ایک دفعہ نام لے 50 نیکیاں۔ آگے چلیں۔ اب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا لحاظ بھی اللہ نے رکھا۔ فرمایا نام بڑا قیمتی ہے، نام بہت پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت والوں، جب تم ایک مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھو گے، اب درود پاک پڑھ کے دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک دفعہ میرا نام لو گے، ایک دفعہ میری ذات پر درود پاک پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 50 تمہیں 40 فائدے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ 10 نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا، 10 درجات جنت میں بلند فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ گویا 40 فائدے مل گئے۔ ایک دفعہ اس نبی کا نام لیا، ایک دفعہ اس کی ذات پر درود پاک پڑھا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو وہ فرماتے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چل کے جا رہا تھا، آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کے سامنے حمد و ثنا کے اندر مصروف ہو گئے۔ آپ نے اتنی لمبی چوڑی نماز پڑھی ہے، قیام فرمایا، صحابی کہتا میں دیکھتا رہ گیا، پھر رکوع کے اندر چلے گئے، صحابی کہتا میں حیران ہو گیا، اللہ کے نبی نے سجدہ فرمایا، صحابی کہتا اتنا طویل سجدہ ہو گیا، مجھے یوں لگنے لگا شاید میرے محبوب کی جان نکل گئی، شاید میرا نبی دنیا سے چلا گیا۔ صحابی کہتا میں قریب آ گیا، مجھ سے دیکھا کوئی نہیں گیا، میں نے اللہ کے نبی کے تلووں کو ہاتھ لگایا تاکہ محسوس کر سکوں میرا نبی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، اپنی نماز کو مکمل فرما لیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد صحابہ اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، یا رسول اللہ ہماری جان نکل گئی۔ اللہ کے
کے نبی آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جب تک آپ کو نہ دیکھ لے ہماری صبح نہیں ہوتی، ہماری شام نہیں ہوتی، ہمارا دن نہیں گزرتا۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ لگا آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہمارے دل بکھر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے یارو، او میرے صحابہ، یہ تو شکرانے کی نماز میں نے ادا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ بنی ہے؟ فرمایا جبریل امین آئے، پیغام دے کر چلے گئے، آقا جو آپ کی ذات پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ 10 درجے جنت میں بلند کرے گا، اللہ کریم اس کی 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا سا کام کرنے پر میری امت کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو شکرانے کے طور پر میں نے یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ آخری بات سن لو، شاید تیری میری زندگی کے اندر کام آ جائے، شاید تیری میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قاضی ایاز نے دوسری روایت کو نقل کیا، انہوں نے فرمایا اوے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع فرمائے گا، لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہیں، لوگ پریشان ہیں، اچانک آواز لگے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اتنا نام لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کا نام دنیا کے اندر محمد ہے وہ بھی کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ علامہ ضیاء الرحمن مورخ اسلام نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، وہ بھی فرماتے امت پریشان ہے، جیسے محمد کا نام گونجے گا حشر کے میدان کے اندر دنیا حیران ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا نام محمد ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا، اپنے بھانجوں کا نام محمد رکھا، جنہوں نے محمد نام رکھنے میں دوسروں کا ساتھ دیا، انہیں بھی قیامت کے دن انعام ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک آواز گونج رہی ہے، جن کا نام محمد ہے وہ اٹھ جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کھڑا ہو جاؤں گا، حالانکہ یہ آواز اس نبی کے لیے لگی ہے، یہ امتیوں کے لیے نہیں لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں چلنے لگوں گا، اچانک میری امت کے اندر سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا، جن کا نام محمد پڑ گیا، وہ بھی کھڑے ہونے لگ جائیں گے، وہ بھی اٹھنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی گھٹنوں کے بلوں گے، ابھی پورے کھڑے نہیں ہوئے، زمین کی اور آسمانوں کے درمیان میں گئے، نہ بیٹھے نہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا، میں نے اپنے نبی محمد سے کہا ہے۔ وہ لوگ بیٹھنے لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا جوش، اللہ کا کرم آئے گا، اللہ کی مہربانی آئے گی، اللہ کی عنایتیں آئیں گی، میرے رب کا انعام بکھرنے لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت میں فرمائے گا اے لوگوں جنہوں نے دنیا میں میرے نبی سے پیار کیا، جنہوں نے دنیا میں میرے نبی سے محبت کی، جنہوں نے دنیا کے اندر میرے نبی کے نام پر تمہارا نام رکھ دیا، اور میرا نبی تو بغیر حساب کے جائے گا، اس نام کی برکت سے تمہاری بھی بخشش ہو گئی۔ قاضی ایاز نے تیسری روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر محمد نام کا بیٹا ہے، گھر کا چوکیدار ہے، گھر کا محافظ ہے، سارے لوگ موجود ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے باپ سے جا کر کہتے تو سو جا، تیرے گھر کی حفاظت کرنا فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر وہ نبی تشریف لائے، اس کی تو سیرت اپنی جگہ ہے، اس کا کمال اپنی جگہ ہے، اس کا اخلاق اپنی جگہ ہے، ہاں جی اس کی تجارت اور اس کا لین دین اپنی جگہ ہے، اس کے نام لینے کے اندر اللہ نے اتنا لطف رکھا ہے۔ ہاتھ چومو نہ چومو، لبوں کے اندر سے ضرور بوسہ نکلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، 12 ربیع الاول کا میلاد سچ کیا سیکھ کر آئے ہو، اور جا کر بتا دینا ہم نے سیکھا ہے جو اس نبی کا نام بھی لے گا تو بھی اللہ 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہاں جی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔